مهدي نور العيون مهدي باب النجاة مهدي امام کہ کیا ہم اس وقت اس دور میں ہیں جس دور میں امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لانے والے ہیں؟ تو ایک حدیث تو مسند احمد کی ذکر کی کہ امت کے 5 دور آپ علیہ السلام نے ذکر فرمائے، ہم چوتھے دور کے آخر میں ہیں، اور 5واں دور کس کا ہے؟ امام مہدی کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ اب کچھ علامات ذکر کرتے ہیں جو صحیح روایات میں آئی ہیں، ان علامتوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہیں، جو سچے مہدی ہیں اس کے دور میں ہیں۔ پہلی علامت، اس کو کہتے ہیں علامات زمانیہ، کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت تشریف لائیں گے، تشریف لانے سے پہلے کچھ علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی۔ حدیث شریف میں ہے یبعث المہدی، مسند احمد کی روایت ہے، یبعث المہدی علی اختلاف من الناس وزلازل۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے سے پہلے تکوینی طور پر، یعنی اللہ تعالیٰ خود ایسا ماحول بنائے گا، ایسا نظام بنائے گا کہ جو نظام اور جو علامات اشارہ کرے گی کہ کوئی نہ کوئی انقلاب آنے والا ہے۔ کیا ہوگی نشانیاں؟ فرمایا لوگوں میں بہت زیادہ اختلافات شروع ہو جائے گی۔ یبعث المہدی علی اختلاف من الناس وزلازل، اختلافات طبیعتوں میں، خاندانوں میں، قبیلوں میں، علاقوں میں، ملکوں میں، یہاں تک کہ گھروں میں تک اختلافات آج پیدا ہو چکے ہیں۔ اسی طرح بعض روایات میں ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے تشریف لانے سے پہلے مہنگائی عام ہو جائے گی، بے روزگاری بھی عام ہو جائے گی۔ پڑھا لکھا طبقہ جن کے پاس ڈگریاں ہیں اور ان کو نوکری نہیں ملتی، بے روزگاری بھی عام ہو گئی، لاک ڈاؤن کے بعد سے تو معلوم ہو گیا سب کو، اور غربت بھی عام ہو گئی۔ یہ تو ہے علامات تکوینی۔ سیلاب بہت زیادہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ دوسری علامت، زلزلے کثرت سے آنا شروع ہو جائیں گے۔ ابھی حال ہی میں دنیا کے مختلف علاقوں میں زلزلے آئے، اور بارش کے موسم میں سیلاب آئے تھے، پڑوسی ملکوں میں آیا، دوسرے علاقوں میں بھی بہت زیادہ سیلاب آئے، سیلاب آئیں گے۔ اور سب سے بڑی بات، موسم اپنے وقت کا موسم نہیں رہے گا۔ چنانچہ ابھی گرمی کا موسم ہے اور باہر کیا ہو رہی ہے؟ بارش۔ بے موسم کی بارشیں ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ ساری علامات بتا رہی ہے کہ ہم ایسے دور میں آ چکے ہیں جو دور امت مسلمہ کے لیے خیر کا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے، علامات زمانیہ شروع کرتے ہیں۔ ان علامتوں سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ بہت ساری نشانیاں ظاہر ہو گئی، لیکن چونکہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے کتاب الفتن کا، اس لیے ہم ناواقف ہیں۔ فرمایا سیعوذ بمکۃ عائذ فیقتل ثم یمکث الناس برہۃ من دہرہم ثم یعوذ عائذ آخر فإن أدركته فلا تغزونه فإنه جيش الخصم۔ فرمایا کہ ایک شخص جھوٹا مہدی مکۃ المکرمہ میں داخل ہوگا اپنے آپ کو مہدی سمجھ کر، اور 2-3 دن میں قتل ہو جائے گا۔ اس کے بعد لوگ ایک زمانے تک انتظار کریں گے، اور اس کے بعد سچا مہدی ظاہر ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مخاطب، وہ جو دوسرا آدمی آ جائے نا تو کبھی اس کی مخالفت مت کرنا، اس لیے کہ اس کے خلاف جو لشکر آئے گا وہ زندہ زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ تو یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کا من واقعہ ہو چکا ہے 1979 میں 1979۔
1979 میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا جوہیمان، اس کے سالے کا نام تھا محمد بن عبداللہ۔ یہ نیک لوگ تھے، علماء کی صحبت یافتہ تھے۔ ان کو خیال ہوا کہ حکومت جزیرۃ العرب کی اللہ کی نافرمان ہے، یہ اللہ کے قوانین نافذ نہیں کرتے ہیں، یہ اللہ کے باغی ہے، یہاں عریانی عام ہو رہی ہے۔ تو ان کے دل میں یہ خیال ہوا کہ شاید یہی دور ہے امام مہدی کا۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنا ہے کہ جو بھی نشانی حدیث سے بیان ہو رہی ہے وہ نشانی من وعن ہو چکی ہے، اس کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ بات جو ہم ذکر کریں گے وہ حتمی اور یقینی نہیں ہے، گمان ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ساری علامات اس طرح ہو رہی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی طرح کی علامات بعد میں کبھی ہو جائے۔ تو ایک آدمی محمد بن عبداللہ نام کا، اس کے ساتھ اس کا بہنوئی جوہیمان عتیبی، یہ دونوں اور ان کے چند لوگ حرم شریف میں داخل ہوئے 1979 20 نومبر یکم ہجری 1400۔ فرمایا کہ جب یہ داخل ہوئے، انہوں نے وہاں کے جو بیت اللہ ہے اس کے مائک کے سسٹم کو اپنے قبضے میں لے لیا اور اعلان کر دیا کہ ہم حق پرست ہے، اور یہ آدمی جو ہمارے ساتھ ہے محمد بن عبداللہ اس کا نام ہے، یہ مہدی ہے، اور یہ جو حکومت ہے یہ اللہ کی نافرمان ہے۔ جیسے ہی اعلان کیا، حکومت تو بہت طاقتور چیز ہے، حکومت نے ان کا گھیراؤ کر دیا، اور حدیث کے مطابق تیسرے دن وہ قتل کر دیے گئے۔ حدیث کہہ رہی ہے سیعوذ بمکہ عائذ فیقتل، فا تعقیب کے لیے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو مہدی سمجھ کر حرم شریف میں آئے گا، اور اسی بات کو دوسری حدیث میں فرمایا یبایع لرجل ما بین الرکن والمقام ولن یستحل الحرم الا اہلہ، کہ ایک آدمی جھوٹا مہدی حرم شریف میں آئے گا اور حرم والے ہی حرم شریف میں خون خرابہ کریں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا فلا تسأل عن ہلاکت العرب، کہ جب یہ واقعہ ہو جائے تو عرب کی ہلاکت کا اور عرب کی آزمائش کا مت سوال کر، بہت خطرناک آزمائشیں شروع ہو جائے گی۔ چنانچہ جھوٹا مہدی آیا اور عرب والوں نے اس کو حرم میں ہی قتل کر دیا۔ اب اس جھوٹے آدمی کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی یہ یاد رکھنا ہے۔ ان کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ یہ ہتھیار کے ساتھ مسلح ہو کر وہاں داخل ہو گئے تھے، اور جو سچے مہدی ہوں گے حدیث میں ہے کہ جب وہ بیعت کریں گے تو بیعت کرتے ہوئے کسی سونے والے کی نیند بھی خراب نہیں ہوگی، وہ بالکل امن پرست ہوں گے اور کسی کی نیند بھی خراب نہیں ہوگی، اتنی آہستگی سے وہ بیعت کریں گے، اور ان کے پاس کسی قسم کی کوئی اوزار وغیرہ نہیں ہوں گے۔ اب جھوٹا مہدی آ کر چلا گیا، حدیث کہہ رہی ہے ثم يمكث الناس برهة من دهرهم، پھر لوگ ایک لمبا زمانہ انتظار کریں گے، ثم يعوذ عائذ آخر، اور پھر دوسرا مہدی آئے گا۔ 1979 سے اب تک تقریباً 44 سال ہو گئے، یہ برہا چل رہا ہے، زمانہ انتظار کا چل رہا ہے۔ اب کسی بھی وقت وہ عائذ آخر دوسرا سچا مہدی آ سکتا ہے، اور حدیث کہہ رہی ہے فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ فَلَا تَغْزُوَنَّهُ، اگر اس دوسرے آدمی کو تم حرم شریف میں دعویٰ کرتے ہوئے پالو تو اس کی خلاف ورزی مت کرنا۔ یہ ایک علامت ہو گئی۔ میرے دوستو، یہ دنیا اپنے آخری پڑاؤ میں داخل ہو چکی ہے، دنیا آخری جنگ کی تیاری میں داخل ہو چکی ہے۔ خدا را یہ غفلت کی چادر اپنی آنکھوں سے اتار دیجئے اور اپنی آخرت کی تیاری کر لیجئے، اپنے آپ کو فزیکلی اور مائنڈلی ہر اعتبار سے تیار رکھیے۔ یہ دنیا اپنے آخری پڑاؤ میں داخل ہو چکی ہے، اور اس تیسری جنگ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، جب امام مہدی ظاہر ہو جائیں گے اس وقت ایمان کا معیار نماز نہیں ہوگا، ایمان کا معیار
صدقہ نہیں ہوگا. ایمان کا معیار یہی ہوگا کہ جو امام مہدی کا ساتھ دے گا, جو امام مہدی کے ساتھ ہو کر دشمن کا مقابلہ کرے گا, وہی ایمان والا کہلائے گا. اور جو شخص امام مہدی کے لشکر سے منہ مولے گا, گھر کے اندر بیٹھا رہے گا, تجارت کرتا رہے گا, کاروبار کرتا رہے گا, وہ انسان منافق کہلائے گا, وہ انسان دار ایمان سے خارج کہلائے گا. Imam Mahdi comes, Allah will rectify him in one night. He's not going to be a religious scholar. He's not going to be a reviver as such. He's going to be a normal person. That in one night, Allah will rectify him, make him the person the whole Muslim Ummah will rally around. And what will he do? محمد قاسم ان کا نام ہے. اللہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باب میں آ رہے ہیں. جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیبی معاملہ ایسا کرے گا جو حدیث کے اندر آیا کہ ان کو ایک گروہ قتل کرنے کے لیے خراسان سے نکلے گا, وہ زمین میں دھسا دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ خود بخود مسلمانوں کے دل اس طرف متوجہ کر دے گا. قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا کہ تم نے امام مہدی کو پہچاننا ہے. دیکھیں انہوں نے صحیح سے سمجھا ہی نہیں کہ امام مہدی کی کتنی اہمیت ہے. 4018 ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ مشرق سے کالے جھنڈے طلوع ہوں گے, لہٰذا جب تم انہیں ظاہر ہوتے دیکھو تو جا کر بیعت کرو, اگرچہ گھٹنوں کے بل برف پر گھسٹ کر جانا پڑے, کیونکہ ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا. مسند احمد 12924. جب تم خراسان کی جانب سے سیاہ جھنڈے آتے دیکھو تو تم ان کی طرف جا کر شامل ہو جانا, ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا. کہیں مہدی پہ بیعت کرنے کا حکم آ رہا ہے اور کہیں ان کے لشکر میں شامل ہونے کا حکم آ رہا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ عالم دین جو ہر وقت دلیل کے ساتھ بات کرنے کا مشورہ دیتے ہیں, وہی امام مہدی جیسے اہم موضوع کو اہمیت ہی نہیں دے رہے, بلکہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ امام مہدی اگلے 10 صدیوں تک نہیں آئیں گے. اللہ ان لوگوں کے کہنے پہ اپنے فیصلے بدلا نہیں کرتا, اور اللہ کا اپنے ہر کام پہ اختیار ہے. سینکڑوں سال میں بھی فی الحال کوئی امید نہیں ہے, آپ بے فکر ہیں انشاءاللہ. عیسائی 80 علم لے کر مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوں گے, اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج. یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے؟ لیکن اس کے بعد پھر یہاں سے جائیں گے وہ جو ان کی مدد کریں گے, اور یہ ایلیا کو واپس لینے والے, یہ مشرق سے چلنے والے لشکر ہوں گے. یہ علاقہ خراسان اور پاکستان جب یہاں نظام خلافت قائم ہوگا, یہاں سے فوجیں چلیں گی, سیاہ علم برآمد ہوں گے, اور کوئی طاقت انہیں روک نہ سکے گی, ان کا منہ پھیر نہ سکے گی, یہاں تک کہ وہ ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کا نام تھا, یہاں تک کہ ایلیا میں جا کر نصب ہو جائے, اور یہاں سے جانب مشرق ہند اور جانب مغرب یہ جو یہودیوں کا سیلاب آ رہا ہے, ان دونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انشاءاللہ العزیز حضرت مہدی کے جھنڈے تلے لڑیں گے, حضرت مہدی کی حکومت کو مستحکم کریں. اور دوسری بات اپنے بارے میں نوٹ کر لیجئے, یہ پاکستان, بچا کھچا پاکستان, what remains of پاکستان, یہ اصل میں ہے کیا؟ پاکستان نہیں ہے. 4 صدیوں کی تجدیدی مساعی کا حاصل, اقبال جیسا مفکر اسی 14ویں صدی ہجری میں, مودودی جیسا مصنف اسی 14ویں صدی ہجری میں, مولانا الیاس جیسا مبلغ رحمہم اللہ, یہ سارے کام یہاں کیوں ہوئے؟ پورا عالم اسلام آزاد ہوا, کہیں نعرہ اسلام کا نہیں لگا, کہیں عرب قومیت پر, کہیں کسی اور عصبیت پر تحریکیں چلی ہیں, صرف تحریک پاکستان تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. وہی سبب ہے کہ یہاں قرارداد مقاصد پاس ہوئی, حاکمیت اللہ کی ہے, کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. یہ سارا ماضی سامنے رکھیے اور حضور کی دی ہوئی پیشن گوئیوں کا مستقبل سامنے رکھیے, ان دونوں سے ثابت ہوتا ہے اس خطہ ارضی سے کچھ ہونا ہے. فرمایا ہے وہ سن لیجئے, تم جانتے ہو جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اطمینان ہوتا ہے. یہ مشکل کام تھا اور میں اکیلا اسے کبھی نہیں کر سکتا تھا. میرا ایمان ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آیا. اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو پوری زمین کی بادشاہت دے. میں حیران ہوتا ہوں کہ قائد اعظم کے علم میں وہ احادیث تھیں جن میں حضور نے خبر دی ہے کہ قیامت سے قبل پوری دنیا میں اسلام کا نظام قائم ہوگا, اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے, ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے. ٹیبلز ول بی ٹرنڈ, اور غلبہ بالآخر اسلام کا ہوگا, اور اسی غلبے کا نقطہ آغاز کڑی کے ظہور کا وقت ہے. مہدی ہم میں سے ہوں گے, ہمارے اہل بیت میں سے, اور اللہ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح کر دے گا. یعنی وہ پہلے سے کوئی زیادہ روحانی یا دینی کوئی اس سے افغانی شخصیت نہیں ہوں گے.
لیکن ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ ان کی سیرت و کردار کے اندر انقلاب عظیم برپا کر دے گا. میرے نزدیک امام مہدی پیدا ہو چکے. ہر گلی اور کوچے میں نکل جاؤ, سب کو بتا دو کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کا قائم ہونے کا وقت آ گیا ہے. اللہ کی زمین پر امام المہدی پیدا ہو چکے ہیں, ریکگنائز کر لیے گئے ہیں, پہچان لیے گئے ہیں. اب ان کی حکومت کا وقت ہے. جو مانے گا امان دیا جائے گا, جو نہیں مانے گا اس کا فیصلہ اللہ کی تلوار چلے گی, اللہ کی طرف سے بجلی کڑکے گی, ان کے سروں کے اوپر پڑے گی. جو مانتا ہے ہمارے ساتھ چلے, جو نہیں مانتا اللہ کے حوالے کرتے ہیں. جو پتھر مارتا ہے اس کو پھول ماریں گے, جو گالی دیتا ہے اس کو دعا دیں گے, لیکن اللہ کے راستے میں چلتے رہیں گے. ہر گلی اور ہر کوچے میں پہنچیں گے, سب کو بتا دیں گے کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں, اللہ کے شیر ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ کے علاوہ نہ کسی حکمران سے ڈرتے ہیں, نہ کسی طاغوت سے ڈرتے ہیں, نہ کسی جبر سے ڈرتے ہیں, نہ زندہ کی سلاخوں سے ڈرتے ہیں, نہ کسی چھوٹے سے ڈرتے ہیں, نہ کسی بڑے سے ڈرتے ہیں. تو پکارے گا تو آئے صحن حرم آئیں گے, اب ابابیلوں کے انداز میں ہم آئیں گے, اب ابابیلوں کے انداز میں ہم آئیں گے, اور لے کے ہم آئیں گے ہاتھوں میں صداقت کے علم. یہ الگ بات کے تعداد میں کم آئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے خواب میں جا کے بتایا ہوتا نا کہ یہ محمد قاسم امام مہدی ہے, تو پھر بھی میں کہتا پوری دنیا کے لوگوں کے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی شان ہے کہ فرش پہ کھڑے تشریف فرما ہوتے ہیں, فرش پہ کھڑے ہوتے ہیں, عرش آپ کے سانس لینے سے جھومتا ہے.